القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ قاری محمد حمزہ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الحمزہ قرآن اکیڈمی۔ سامعین دی وقار، آج ہم آپ کے سامنے سبق نمبر 7 حروف مدہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کے تمام اسباق پڑھ لیے ہوں گے، سن لیے ہوں گے، سمجھ لیے ہوں گے اور آپ کو پڑھنے بھی آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ نے جن احباب، جن بھائیوں، جن بہنوں نے اس سے پہلے کے اسباق نہیں دیکھے، ان کی آسانی کے لیے میں نے ان کے تمام کے لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیے ہیں، آپ وہاں سے جا کر ان کو دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، تاکہ آپ کو اگلے سبق اور قرآن پڑھنے میں بھی آگے آسانی ہو۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا یہ یوٹیوب چینل الحمزہ قرآن اکیڈمی، اس پہ قاعدے کے تمام اسباق اپلوڈ کیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ قرآن کے بھی اسباق اپلوڈ کیے جائیں گے۔ تو قرآن کو صحیح طریقے سے سیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل الحمزہ قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا کے آل پہ کلک کیجئے، تاکہ جب بھی ہم نیا لیکچر، نیا سبق اس اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو، یہ سبق، یہ لیکچر اچھا لگے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے۔ شیئر کرنے سے یہ ہوگا کہ کوئی ہمارا بھائی، کوئی آپ کا بھائی، کوئی بھی بھائی بہن ہمارا اگر قرآن سیکھنا چاہتا ہے تو اگر وہ یہاں سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے تو یقیناً اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھ کو بھی ملے گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر بھی کر دیجئے گا۔ سامعین وقار، ہماری اکیڈمی الحمزہ قرآن اکیڈمی، اس کے زیر تمام آن لائن 1-to-1 کلاس کی سروس بھی دی جا رہی ہے۔ جو احباب اس میرے یوٹیوب چینل سے ان کو پڑھنے میں تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کرتا رہے، گائیڈ تو میں کر رہا ہوں لیکن پھر بھی ایک جو 1-to-1 کی بات ہوتی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہو، تو اس کے لیے ہمارے یہ جو آپ کے نیچے یہاں واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ آپ جو ہے ہم سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ اس کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ ہم آپ کو اس پہ دے دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ آپ تمام احباب بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، تمام احباب نے بہت جو ہے میرے ساتھ محبت کی، پیار کیا، بڑی حوصلہ افزائی میری کی۔ آپ تمام احباب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آئیں اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سبق نمبر 7 ہے حروف مدہ۔ کیا ہے جی؟ سبق نمبر 7 حروف مدہ۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے یہ کچھ اردو میں ہدایات دی گئی ہیں، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کو غور سے سن لیجئے گا۔ اس علامت، یعنی کون سی علامت؟ یہ جو آپ کے سامنے یہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جو لکھی ہوئی ہے علامت، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں چھوٹا سا دال، اگر آپ غور کریں تو دال ہے، ٹھیک ہے۔ اس علامت کو کیا کہتے ہیں جی؟ جزم کہتے ہیں۔ اس لفظ کو آپ یاد کر لیں، کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ کس علامت کو؟ یہ جو چھوٹے سا دال، یہ کسی بھی حرف کے اوپر آئے گا نا تو اس کو ہم جزم پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، جزم۔ جس حرف پر جزم ہو، کیا کہتے ہیں جی؟ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ ساکن یعنی ٹھہرا ہوا، ٹھیک ہے، وہ اپنا کوئی لفظ نہیں بنائے گا، جس طرح تا زبر تا، یہ اپنا ایک بنا رہا ہے نا، اپنا ایک پہچان بنا رہا ہے، اس طرح نہیں بنائے گا، وہ ساکن ہوگا، مطلب اس کی اپنی کو پہچان نہیں ہوگی، وہ پچھلے سے مل کے پچھلے ہی والی کی پہچان کو وہ واضح کرے گا، ٹھیک ہے۔ میں اس کو اب سمپل انداز میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف اگر آپ کو یاد ہو، زبر جس پہ یعنی حرکت آ جائے، زبر پیش زیر یعنی زبر زیر پیش کسی بھی حرف پر آ جائے تو اس کو متحرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ حرف سے مل کر بنے گا، یعنی کوئی بھی زبر زیر پیش جو ہے جزم والا حرف جو ہے اس سے ساکن حرف جو ہے اس سے مل کر بنا جائے گا، پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے، مل کر پڑھا جائے گا۔ اب جی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے جی، حروف مدہ جو ہمارا اصل سبق کا ٹائٹل ہے یعنی عنوان ہے، کیا ہے جی؟ حروف مدہ 3 ہیں، ان کی تعداد آپ نے یاد کرنی ہے، جس طرح ہم نے حروف مستعلیہ کو یاد کیا کہ وہ 7 ہیں، سیٹی والے حروف کو یاد کیا 3 ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہونٹوں سے حروف جو ادا ہوتے ہیں وہ 4 ہیں، اس طرح ہم نے جو یاد کیے تھے نا، اس طریقے سے یہ بھی یاد کرنا ہے، یہ حروف مدہ ہیں، کیا ہے جی؟ حروف مدہ۔ یہ کتنے بتا رہے ہیں جی؟ 3 ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ الف، واو، یا،
یہ 3 حروف مدہ ہیں. حروف مدہ کتنے ہیں؟ کوئی بھی آپ سے سوال کر لے، آپ کو خود بھی جنرل نالج میں یاد ہونا چاہیے. حروف مدہ کتنے ہیں جی؟ 3 ہیں. کون کون سے ہیں؟ الف، واو، یا. الف، واو، یا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، الف سے پہلے زبر ہو، اس کو ذرا غور کیجئے گا. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. الف. اب یہ مشق میں اگر آپ غور کریں، یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ اگر آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ گرین سے کلر میں الف ہے، اور اس سے پچھلے جو ہے کیا ہے جی؟ پچھلا حرف پہ کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے. با ہو سکتا ہے، واو ہو سکتا ہے، با ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ حروف تہجی میں سے کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے نا جی. تو کسی بھی حرف، پچھلے حرف پہ کیا ہونی چاہیے اس کے؟ اس سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو، اور آگے کیا کہا جا رہا ہے جی؟ الف ہو. یہ لکھا ہوا ہے الف ہو. کیا ہو جی؟ الف ہو. تو پھر کیا ہو جائے گا؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. یعنی یہ الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے پچھلے حرف پہ، تو یہ الف مدہ ہوگا. جیسے با زبر الف با. ٹھیک ہے جی. اب میں نے یہ لمبا کیوں کیا ہے، میں آگے جا کے بتا رہا ہوں آپ کو. واو ساکن، یعنی واو ساکن میں نے جیسا اوپر بتایا، کسی بھی حرف کے اوپر جزم آ جائے تو اس کو ساکن بولتے ہیں. یہ واو ساکن کی شکل ہے، اوپر چھوٹی سی دال ڈلی ہوئی ہے، اور یہ واو ساکن. سے پہلے پیش ہو، یعنی کوئی بھی حرف، جس طرح یہ با ہے نا، اس کے پہلے واو، یہ واو ہے، اس کے اوپر جزم ڈلی ہوئی ہے، اس سے پیچھے با ہے، کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے پیش ڈلی ہوئی ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا جی؟ واو مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ واو مدہ ہوگا. 2 حروف مدہ 3 ہیں، جن میں سے 2 پڑھ لیا. اب تیسرا پڑھ رہے ہیں ہم یا ساکن، یعنی یا کے اوپر بھی کوئی چھوٹی سی دال سی آ جائے گی، جزم آ جائے گی، تو اس کو ساکن بولتے ہیں. سے پہلے زیر ہو، یعنی اب یہ دیکھیں با کے نیچے زیر ہے، با ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تا ہو سکتا ہے، سا ہو سکتا ہے، عین ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو زیر ہو اور آگے کیا ہو؟ یا ہو. ٹھیک ہے. یا سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوگا جی؟ یا مدہ ہوگا. اب میں نے اس کو لمبا کیوں کیا تھا، اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں. یعنی ان کو جس طرح حرکت کبھی آتی تھی، حمزہ زبر آ، اس کو ہم لمبا نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر اس کو ذرا ہم لمبا کریں گے. کس طرح؟ با زبر الف با. ٹھیک ہے. تھوڑا 2 حرکات کے مطابق. اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا تو آپ اپنی مٹھی بند کریں اور بالکل سمپل، بہت تیزی سے بھی نہیں کھولنی، بہت آرام سے بھی نہیں کھولنی. جتنی آرام سے، مطلب کہ تھوڑی جتنی سمپل آرام سے کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے، اس کو کھولیں جتنی دیر اس کو کھولنے میں لگ رہی ہے، اتنی دیر اس کو لمبا کرنا ہے. یہ میں آسان سے آپ کو کلیہ ایک ٹپ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے جی. یہ ہدایات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دی ہیں. تو آئیے ہم اپنی مشق کی طرف چلتے ہیں. مشق میں پہلا دیکھیں جی، با زبر الف با. ٹھیک ہے جی. اگلا دیکھیں، با پیش واو بو. ٹھیک ہے جی. اگلا دیکھیں، با زیر یا بی. ٹھیک ہے جی. سمجھ آ رہا ہوگا یقیناً. یہ الف مدہ ہو گیا، یہ واو مدہ ہو گیا، یہ یا مدہ ہو گیا. یہ الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے. یہ واو ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہوگا. اور یہ یا ساکن ہے، اس سے پچھلے حرف پہ زیر ہے تو یہ یا مدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. بس ان کا خیال رکھنا ہے، بہت آسان سبق ہے یہ. با بو بی. ٹھیک ہے جی. میں نے رواں بھی پڑھ دیا اس کو. ٹھیک ہے جی. اگلا دیکھیں جی، تا زبر الف تا. ٹھیک ہے جی. تا پیش واو تو. تا زیر یا تی. تا تو تی. اگلا دیکھیں جی، سا زبر الف سا. سا پیش واو سو. سا زیر یا سی. سا سو سی. جیم
زبر الف جا، جیم پیش واو جو، ساتھ ساتھ پڑھتے جائے، پڑھنا آ جائے گا. جیم زیر یا جی، جا جو جی. جی اگلا دیکھیں جی. حا زبر الف حا، حا پیش واو حو، حا زیر یا حی، حا حو حی. اگلا دیکھیں جی. خو زبر الف خو، خو پیش واو خو، خو زیر یا خی، خو خو خی. دال زبر الف دا، دال پیش واو دو، دال زیر یا دی، دا دو دی. ذال زبر الف ذا، ذال پیش واو ذو، ذال زیر یا ذی، ذا ذو ذی. را زبر الف را، را پیش واو رو، را زیر یا ری، را رو ری. ز زبر الف زا، زا پیش واو زو، زا زیر یا زی، زا زو زی. سین زبر الف سا، سین پیش واو سو، سین زیر یا سی، سا سو سی. شین زبر الف شا، شین پیش واو شو، شین زیر یا شی، شا شو شی. آگے دیکھیں. صاد زبر الف صا، صاد پیش واو سو، صاد زیر یا سوی، صا سو صی. ضاد زبر الف ضا، ضاد پیش واو ضو، ضاد زیر یا ضی، ضا ضو ضی. طا زبر الف طا، طا پیش واو طو،
طو طی وا زبر الف وا وا پیش واو ذو وا زیر یا ضی وا ذو ضی. جی اگلا دیکھیں جی. عین زبر الف آ عین پیش واو عو عین زیر یا عی عا عو عی غین زبر الف غا غین پیش واو غو غین زیر یا غی غا غو غی فا زبر الف فا فا پیش واو فو فا زیر یا فی فا فو فی قاف زبر الف قا قاف پیش واو قو قاف زیر یا قی قا قو طی. کاف زبر الف کا کاف پیش واو کو کاف زیر یا کی کا کو کی. لام زبر الف لا لام پیش واو لو لام زیر یا لی لا لو لی. میم زبر الف ما میم پیش واو مو میم زیر یا می ما مو می. نون زبر الف نا نون پیش واو نو نون زیر یا نی نا نو نی. واو زبر الف وا واو پیش واو وو واو زیر یا وی وا وو وی. ہا زبر الف ہا ہا پیش واو ہو ہا زیر یا ہی کیا ہے جی ہا ہو ہی. حمزہ کھڑی زبر آ حمزہ الٹا حمزہ پیش واو او حمزہ زیر یا ای آ او ای. یا زبر الف یا
یا پیش واو یو، یا زیر یا یی، یا یو یی۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق آج کا ختم ہوا۔ امید ہے آپ کو یہ پڑھنا آ گیا ہوگا، اگر نہیں آیا تو اس کو دوبارہ سے پیچھے دیکھیے، 1 2 بار پیچھے 3 بار دیکھیں گے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ پڑھنا آ جائے گا۔ آسان سبق ہے، بس حروف مدہ کا خیال رکھنا ہے، یہ آگے جا کے بھی ہمیں کام آئیں گے، قرآن میں بھی اور اگلے اسباق میں بھی، تو ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ ان کو یاد کر لیں۔ کوئی بھی جنرل نالج کا بھی اگر کوئی سوال پوچھ لیتا ہے، ہمارے تو یہاں جو ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے باقاعدہ، یہ جو ہوتے ہیں نا یہ حروف مدہ اور آگے بھی آئیں گے تو وہ پوچھے جاتے ہیں، حروف مستعلیہ پوچھے جاتے ہیں، سیٹی والے حروف پوچھے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہونٹوں والے حروف پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان سب چیزوں کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ بہرحال آپ جو ہے ان کو یاد رکھیں تاکہ آپ کو آگے پڑھنے میں آسانی ہو۔ اسی کے ساتھ دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔